اجمعین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اس ماہ مبارک میں روزہ اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ کے طرف سے سعادت ہے کہ اللہ نے روزے کی بھی توفیق دی ہے، جس میں اللہ نے ہماری مکمل طور پر اصلاح بھی کیا، اور تراویح کی بھی اللہ نے توفیق دی، جس میں قرآن سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ رمضان المبارک میں روزے یہ اصلاح کے لیے اللہ کے طرف سے ایک نعمتیں ہیں۔ روزے جتنے بھی رکھے جاتے ہیں وہ پابندی سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے رکھوائے جاتے ہیں۔ جتنا ہم پابندی سیکھیں گے اتنا ہی ہم پابند رہیں گے۔ گویا رمضان المبارک ہم سب کے لیے معلم بن کر آیا، مربی بن کر آیا، اور رمضان نے الحمدللہ ہماری تربیت فرمائی۔ اور آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں یہ تربیت پایا ہوا ماحول ہے۔ ذرا 2 دن صبر کیجئے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد کون کتنا پکا تربیت یافتہ ہے اور کون کتنا کچا ہے وہ عید کے چاند نظر آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بہت سارے داڑھی کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں گے۔ زکوٰۃ صرف مال کی نکالنے کا حکم دیا گیا، داڑھی کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حجاموں کے شاپوں میں ایک بڑا مجمع آپ کو رمضان کے برکتوں کو نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ رمضان جب تک تھا اس وقت تک ہم لوگ پابند تھے، رمضان جب چلا گیا ہماری پابندی ختم ہو گئی۔ قرآن ہمیں رمضانی بنانے کے لیے نہیں آیا، رحمانی بنانے کے لیے آیا۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے وہاں تک اپنے آپ کو رمضان کی کیفیت پر باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ 4 کام اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، جو رمضان مبارک میں ہم نے کیا وہی اہتمام کیجئے، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ اور دوسرا کام ہم لوگوں کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا اہتمام، جیسے رمضان میں زبان کو قابو میں رکھا، آنکھوں کو قابو میں رکھا، دل اور دماغ کو قابو میں رکھا، سوچ اور فکر کو قابو میں رکھا، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو پابند رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ اور جو قابو میں رکھ لیا یوں سمجھو گناہوں سے بچ گیا، جو قابو میں نہیں رکھا وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ قابو میں رکھا جائے۔ تیسرا کام کیا؟ صدقات کا اہتمام۔ جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جیسے صدقہ کرنے کا حکم ہے، ویسی آنکھوں کی بیماری، زبان کی بیماری، دل کی بیماری، سوچ کی بیماری، جذبات کی بیماری، کردار کی بیماری، جیسے حضرت نے دعا کی تھی بے حسد سے، کینہ سے، دشمنی سے اللہ حفاظت فرما۔ اگر کسی کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام سے دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کریں۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا، حضرت میں گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں، میں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا تم صدقہ دیا کرو۔ جب بھی تم یہ بات دل میں ٹھان لو، جھوٹ بولو گے صدقہ دو گے، اگر تمہاری بد نظری ہوگی صدقہ دو گے، کینہ پرور بنو گے صدقہ دو گے، اگر کسی کی غیبت کرو گے صدقہ کرو گے، اگر تمہارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے جھوٹ بول دیے صدقہ کرو گے۔ تو چنانچہ وہ بندہ حضرت کے ہدایات کے مطابق جیسے جیسے جھوٹ پر، کینہ پر، غیبت پر، بد نظری پر صدقہ کرتا گیا، شیطان کو صدقے سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ضربیں لگتی ہیں۔ چنانچہ صدقہ کرتے 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 تمام گناہ چھوٹ گئے۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے پہلے اس کے سامنے 2 روپے نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے پہلے 5 روپے نظر آ رہے ہیں، غیبت کرنے سے پہلے
2 روپے نظر آ رہے ہیں، کسی بد نظری سے پہلے 2 روپے نظر آ رہے ہیں، اب پیسوں کا صدقہ جب نظر آیا تو تمام گناہ سے اللہ نے بچا لیا۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ صدقہ دیں تاکہ گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں۔ چوتھی چیز جس کا اکابر نے اہتمام کرنے کو کہتے ہیں وہ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت۔ جو جتنا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہ اتنا اچھا بنے گا، جو جتنا غلط لوگوں کی صحبت میں رہے گا اتنا برا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اسی لیے کہا گیا سراؤنڈنگ میکس دا مین، ماحول سے انسان بنتا ہے۔ انسان کا اچھا بننا یہ بھی ماحول سے ہے، انسان کا برا بننا یہ بھی ماحول سے ہے۔ جب رمضان مبارک میں روزے داروں کا ماحول ملا، ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ اچھا بن گیا، ملا ماحول تو قرآن پڑھنے والوں کا، ملا ماحول ذکر کرنے والوں کا، ملا ماحول سچ بولنے والوں کا، ملا ماحول صدقہ دینے والوں کا، ملا ماحول زکوٰۃ دینے والوں کا۔ چنانچہ کنجوس سا کنجوس انسان بھی زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، اچھے کام میں آگے بڑھنے والا۔ چنانچہ مسجد کے بہت سارے کام رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ اب ذرا پوچھئے کیا بھئی تم لوگ دوسرے مصلی ہو جو رمضان المبارک میں ہمارے تعاون کے لیے آئے؟ تو کہیں گے جناب ہم تو وہی ہیں، لیکن جو وقت ہمیں کرنے پر مجبور کیا وہ شوال سے لے کر شعبان تک کوئی بھی مہینے میں ہم اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے جتنا رمضان کے مہینے میں ہم اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ ہمارا دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، ہمیں کچھ خیر کا کام کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، نیک کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ تمام مدارس والے سال بھر کا جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان تمام ضرورتوں کو لے کر رمضان میں نکلتے ہیں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ مساجد والے رمضان میں تقاضا رکھتے ہیں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ غربا رمضان میں تقاضا رکھتے ہیں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ مساکین کو رمضان میں تقاضا رکھتے ہیں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ یتامہ اور بیوائیں رمضان میں تقاضا رکھتی ہیں، اللہ پورا کرواتا ہے۔ پتہ یہ چلا رمضان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتی ہوئی ہوا کی طرح سخی بن جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تمام کے اندر سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے تو آپ حضرات کے سامنے مختصر طریقے سے اتنی باتیں بتانی تھیں، اس لیے کہ وقت کا دامن تنگ ہے، میرا جو وقت تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو باتیں کہی گئیں ان تمام باتوں پہ دیکھو، سورہ بقرہ پڑھنا بھی آدمی کو آنا چاہیے، سورہ اخلاص پڑھنا بھی آدمی کو آنا چاہیے۔ نہیں ہم لمبی لمبی نمازیں ہی پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی نمازیں نہیں پڑھنے آتی، ایسا نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں لمبی نمازوں کی قرات بھی سنت ہے، تقاضے پر چھوٹی قرات بھی سنت ہے۔ اب لمبے لمبے بیانات عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے، علماء کرام 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیان کرنے کے عادی ہیں، مختصر عادی نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں علماء 15 منٹ بھی بولنے کے عادی ہیں، 10 منٹ بھی بولنے کے عادی ہیں، 5 منٹ بھی بولنے کے عادی ہیں، 3 منٹ بھی بولنے کے عادی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت یزید کو امیر بنانے کا انہوں نے ارادہ فرمایا، کہا 3 جملے میں یزید کو امیر سمجھانے والا کوئی مقرر ہے تو اس کو بلا لے آؤ، تو ایک مقرر کو لایا گیا، اس نے تلوار اٹھایا اور یوں کہا ھذا امیر المومنین، اشارہ کیا امیر معاویہ کی طرف، پھر کہا بعدہ ھذا، ان کے بعد امیر یزید بنے گا، اشارہ کیا یزید کی طرف، پھر کہا وَإِلَّا ھذا، اگر تم لوگ نہیں مانو گے یزید ظالم قسم کا انسان ہے، یہ زبان سے بات نہیں کرتا، یہ تلوار سے بات کرتا ہے۔ یہ اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا یزید کا مزاج تلوار کا مزاج ہے، زبان کا مزاج نہیں ہے۔ تو مقررین مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج شب قدر 27ویں رات عام طور پر میں کہا کرتا ہوں بھائی جب باہر سے حفاظ آتے تھے تب 27 کو کلام اللہ ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان حفاظ کو باہر جانا تھا، گاؤں جانا تھا، وہاں جا کر ان کو عید منانا تھا۔ لیکن جس وقت ہمارے حفاظ ہمارے علاقے کے جب تراویح پڑھانے کا اہتمام کیے تو میں تو کہتا ہوں یہ رسم 27 کا ختم فرما کر 29 کا ہم لوگ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ پورا ورنہ تو کیا ہوتا ہے 27 کی تراویح کے بعد قرآن ختم ہوا، لوگ سمجھ جاتے تراویح ختم ہو گئی، تراویح ختم نہیں ہوئی، صبح بھی تراویح ہے، پرسوں بھی تراویح ہے،
بعض لوگ بیچارے افتتاح قرآن میں آئے انتہائی قرآن میں آ رہے ہیں، بھئی وہ تو ابتدا اور انتہا، اب بسم اللہ اولہ و آخرہ، ابتدا میں آئے آخر میں آ رہے ہیں۔ میں ان تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں بھئی یہ قرآن پاک ختم نہیں ہوا، قرآن کا دور ختم ہوا۔ ماشاءاللہ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے قرآن سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو یوں چاہتا ہوں طویل جو دعا یعنی ختم قرآن پر دعا بہت ہی زیادہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، وہ دعا بڑی لمبی ہونی چاہیے، آدھا گھنٹہ تو ہماری دعا ہو، دعا زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ دعا آدھے میں روک کر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا، دعا رکی نہیں، دعا روکی گئی ہے۔ انشاءاللہ دعا ابھی پھر چالو ہوگی، دعا ہم سب کریں گے، لائٹ بند کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ ہے کہ رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنانا، ورنہ دعا میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہلو اسے دیکھتی انہیں روتا کہ نہیں ہوتا، بھئی اسے مت دیکھا کرو، آپ اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ لائٹ اس لیے بند کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ کوئی کسی کو نہ دیکھے، ہر ایک اللہ کو دیکھے اور اللہ تمہاری طرف نظر کرے، اور تم تمام گناہوں کو یاد کرو جو کچھ زندگی میں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہر گناہ کو یاد کرتے ہوئے توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ ضرور انشاءاللہ آج کی رات اللہ معاف کرے گا اور ہماری زندگی کا نقشہ اللہ بدلے گا۔ اللہ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں